سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آگنے والا آدمی ہوں، لیکن جس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے اس کو میں نے اپنے پیروں میں ڈالا ہے. یہ میں نے ثابت کیا ہے. جو میرے سے لڑا ہے، میں بدماشی نہیں کرتا ہوں، میں قانونی طریقے سے اپنے راستے اختیار کرتا ہوں. جس کی گردن میں سری آتا ہے اس کی گردن سے سری نکالنا مجھے آتا ہے. تو یہ جو بدماشی اور غنڈہ گردی تم نے شروع کی ہوئی ہے، اس کو ختم کرو. الیکشن لڑو، الیکشن لڑنا تمہارا حق ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ عرفان اللہ مدد کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس علاقے کے نوجوان ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے، الیکشن دشمنی نہیں ہوتی ہے. الیکشن ہوتا ہے 8 فروری کو ہوگا، ختم ہو جائے گا. ہم نے، آپ نے، سب نے اسی علاقے میں رہنا ہے. آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں. آپ میری عزت کرتے ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں. یہ رشتہ اسی طرح رہنا چاہیے، یہ تعلق اسی طرح رہنا چاہیے. انتخابات کی وجہ سے آپ کی گلی محلے میں آپس میں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. محبت سے الیکشن لڑو، آپ کا حق ہے، جس کی مرضی کام کرو. اور خاص طور پہ جو پولیس آفیسر جن کو عرفان اللہ مروت نے بھرتی کروایا تھا سے 30 سال پہلے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، تم اس کے احسان مند ہوگے، تمہارے اوپر اس نے نوکری دے کے تمہیں اپنا غلام بنایا ہوگا. تم عرفان اللہ مروت کے لیے ووٹ ڈالنا چاہتے ہو، ڈالو، تمہاری مرضی ہے، کوئی جبر نہیں ہے. تمہارا خاندان اس کو ووٹ دینا چاہتا ہے، ووٹ دو، میرا کوئی جبر نہیں ہے. میں بھی ووٹ مانگوں گا، وہ جس کو مرضی ہے دو. لیکن جو طریقہ کار ان بھرتی ہونے والے پولیس والوں نے اختیار کیا ہوا ہے، مجھے مجبور مت کرنا کہ میں کہیں کھڑے ہو کے نام لے کے بتاؤں کہ تم نے کس کس کو کیا بولا ہے. تمہارے پروموشنز بھی ہونے والے ہیں، تمہاری نوکریاں بھی ہیں. اگر تم نے یہ غنڈہ گردی پولیس کی وردی میں جاری رکھی تو پھر میں تمہاری نوکریاں بھی کھا سکتا ہوں، اور تم نے جو یہ پروموشن کے تمہارے آگے ریکارڈ بن رہے ہیں وہ بھی خراب کر سکتا ہوں. آج میں نام نہیں لے رہا ہوں، اگر آپ باز نہیں آئے میں نام بھی لوں گا، ایک ایک آدمی کا نام لوں گا، اور میں ان لوگوں کو بھی لے کر آؤں گا جن کو تم ڈرا اور دھمکا رہے ہو. یہ طرز عمل اپنا بند کرو. اس طرح سے الیکشن نہیں جیتے جاتے ہیں. تم لوگوں نے پہلے بھی زور لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی تھی اور تم ناکام ہوئے تھے. آج بھی میری کامیابی سب سے بڑی کیا ہے؟ یہ حلقہ جو کبھی ایم کیو ایم کا گڑھ تھا، یہ حلقہ جو کبھی مروت کا گڑھ تھا، یہ حلقہ جو کبھی مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا، آج وہ سب مل کے کوشش کرنے میں لگے ہوئے کہ اس کو کیسے ہرائیں. یہ ہماری جیت ہے، یہ ہماری جیت ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف یہ سارے اکٹھے ہونے میں لگے ہوئے ہیں کہ یار اکیلے تو یہ ہار نہیں سکتے ہیں. اور جماعت اسلامی بھی سنا لگی ہوئی ان کے ساتھ. تو یہ سارے اس چکر میں ہے کہ سب مل جاؤ اور کسی طرح سے اس کو ہراؤ. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، کمزور سا آدمی ہوں، یہ سب مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ان کو پھر بھی ہرائیں گے اور بھاری مارجن سے ہرائیں گے. اس لیے کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ ایک محبت قائم کی ہے. میں ہر تقریر میں ایک بات کہتا ہوں کہ شاید کوئی بندہ آ جائے سامنے، اس علاقے کی حلقے کی آبادی 5 لاکھ کے قریب ہے. میں تقریر میں کہتا ہوں ان 5 لاکھ لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی آئے، ایک جو یہ کہے کہ میں سعید غنی کے پاس گیا تھا اپنا مسئلہ لے کر اور اس نے مجھ سے بدتمیزی کی، اس نے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کئی لوگ ایسے بھی آئے جو مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتے تھے، تلخی کرتے تھے، غصہ کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے، لڑتے تھے. میں کہتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے لڑائی کی تھی، جنہوں نے مجھ پہ غصہ کیا تھا، جو مجھ پہ ناراض ہوئے تھے، جنہوں نے میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کی تھی، اگر ان میں سے کوئی آ جائے کہ یار میں نے یہ کہا تھا لیکن سعید غنی نے بھی اونچی آواز میں بات کی تھی، کوئی ایک نہیں ملے گا آپ کو. انشاءاللہ تعالیٰ میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ایک آدمی نہیں ملے گا. ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنے گھر کے ممبروں کی طرح سمجھا ہے، فیملی ممبر کی طرح سمجھا ہے. اگر کوئی ناراض بھی تھا تو بٹھا کے اس کو سمجھایا ہے. کام ہونے والا تھا اس کو بتایا کہ ہو سکتا ہے، نہیں ہونے والا تھا اس کو سمجھایا کہ نہیں ہو سکتا ہے. تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اپنا حق نمائندگی اس طرح ادا کیا ہے. میں آپ کو کئی لوگ بتا سکتا ہوں جو مروت صاحب کے کبھی گھر پہ بھی گئے ہوں گے کسی کام کے لیے، اور جواب اس کا کیا تھا سامنے سے. اس کی آنکھیں یہاں ہوتی ہیں، 4 لچے لفنگ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ اونچی آواز میں بات تو کر کے دکھائے صاحب کے ساتھ. میں تو اپنے آپ کو صاحب بھی نہیں کہلاتا بھائی، میں تو بھائی ہوں سب کا. وہ صاحب کہلاتا پھرتا ہے. تو صاحب سے اونچی آواز میں کوئی بات کرتا تھا اس کی زبان کھینچنے کی باتیں ہوتی تھیں. یہ جو غنڈہ گردی بدماشی ہم نے ختم کی ہے، اس غنڈہ گردی بدماشی کو اس علاقے میں دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آنے دیں گے. میں ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے رہنما آئی پی پی ہمایوں اختر خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تنگ کرنا ان کے ذریعے ہم تھانے اور پٹواریوں سے لوگوں کی مدد کریں گے. ہمیں پتہ ہے ادھر کیا سیاست ہوتی ہے تھانے پٹواری سے.
लोगों को तंग किया जाता है, मैं आज ऐलान कर रहा हूँ ख़त्म कर दें। अब इस इलाके में तब्दीली आएगी नहीं, आ गई है, क्योंकि हमने कहीं नहीं जाना, आ गई है। जैसे सरदार साहब ने फरमाया कि कोई हमारा वोटर, कोई इलाके का बाशिंदा किसी किस्म की कोई तकलीफ हो, हम उसके पीछे खड़े हैं, हम उसके पीछे खड़े हैं। और हम सारे साथी हम शराफत की सियासत करते हैं, लेकिन इसको कमज़ोरी मत समझा जाए। बेटा मैं एक जर्नैल का हूँ, मैं पाकिस्तान की सतह की सियासत करता हूँ। ये मेरे सारे साथी सियासत कर चुके हैं। हमारी शराफत को कमज़ोरी कभी ना समझना, वरना आप पछताएंगे। सो मैं बाशगाफ अल्फाज में ऐलान कर रहा हूँ कि हम आ गए हैं, तब्दीली इलाके में आ गई है। इस इलाके में न सिर्फ तमीर और तरक्की होगी, बल्कि हर इलाके के रहायशी को हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा। बिला खौफ व ख़तर आप जो अपने वोट डालना चाहते हैं, जिस चीज़ का इज़हार करना चाहते हैं, करें। हम आपके पीछे खड़े हैं, पूरी पाकिस्तान की कौम आपके पीछे खड़ी है, बेफिक्र रहें। एक मिनट, हमारे कुछ साथियों ने बोलना जी, सब कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए, थानेवाला में रहनुमा IPP हुमायूं अख्तर खान की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। ब्रेक के बाद अहम तरीन खबर दें आपको। 29 दिसंबर को मीर अली में ऑपरेशन में बरामद होने वाला असलहा भी गैर मुल्की निकला। ऑपरेशन में दहशतगर्द कमांडर राहजेब समेत 5 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों से M4 कार्बाइन, AK-47 गोला बारूद भी बरामद किया गया। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जरमीन ज़हरा ने हमें ज्वाइन किया है। जरमीन, मजीद क्या पता चला है, क्या इंकशाफ हुआ है? जी बिल्कुल, 29 दिसंबर को जिला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में जो दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 5 दहशतगर्द हलाक हुए थे, उनसे जो असला बरामद हुआ था, वो पता लगा है कि वो असला भी गैर मुल्की असला है, जिसमें M4 कार्बाइन और AK-47 और गोला बारूद जो है वो भी शामिल है। इससे पहले भी बहुत सारे मुतअद्दिद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। इससे पहले 12 जुलाई 2023 को ज़ोब में जो हमला हुआ था, वहाँ पर भी TTP की जानिब से अमरीकी असले का इस्तेमाल किया गया था। 6 सितंबर को जो हमला किया गया था जदीद तरीन अमरीकी हथियारों से, TTP के दहशतगर्दों ने चित्राल में 2 फौजी चेक पोस्टों पर हमला किया था। इसी तरह 4 नवंबर को मियावाली एयरबेस पर जो हमला किया गया था, उसमें भी असला गैर मुल्की साख का जो था वो बरामद हुआ था। 12 दिसंबर को डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में होने वाले दहशतगर्द हमले में भी दहशतगर्दों की जानिब से जो था वो अमरीकी राइफल्स का इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह 15 दिसंबर को जो टांक में दहशतगर्दों ने जो हमला किया था, उनके पास से जदीद तरीन असला जो था वो अमरीकी साख का जो था वो पाया गया था। असले में हम जदीद अमरीकी साख के M4, अमरीकी राइफल और ग्रेनेड शामिल थे। इसी तरह से माहिरीन का यही बताना है कि अफगानिस्तान में जो अमरीका की जानिब से जो असला छोड़ के गए हैं, वहाँ पर वो जो असला है वो TTP के हाथ चढ़ गया है, जिसके बाद जरमीन ज़हरा आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। बानी PTI के असासों में गुज़श्ता 5 बरस में 27 करोड़ 72 लाख 55 हज़ार रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ है। मुकम्मल तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया है। दुआ, मजीद क्या पता चला है? जी, बानी चेयरमैन PTI ने असासों की लिस्ट जमा करवाई है कागजात नामजदगी में, उसकी तफसीलात हमने हासिल की हैं। उसके मुताबिक 2018 में इमरान खान के असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हज़ार रुपए थी, जबकि बानी चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी के मुताबिक 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार रुपए से जायद हो चुकी है। और बानी चेयरमैन PTI ने कागजात नामजदगी में ज़मान पार्क लाहौर में 7 कनाल 8 मरले का घर वरासत में ज़ाहिर किया है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि ज़मान पार्क के घर की तामीर पर 4 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद का खर्चा हुआ है। कागजात में जाहिर किया गया है कि बनीगाला में 300 कनाल अराज़ी बतौर तोहफा में वसूल की है। इसके अलावा बनीगाला घर की तज़ीन और राइश और रेगुलराइजेशन की मद में 39 लाख से जायद का खर्च जाहिर किया गया है। साथ साथ कागजात में इस्लामाबाद के इलाके मेहरा नूर में 50 लाख रुपए मालियत से ज्यादा की 6 कनाल 16 मरले की अराज़ी जाहिर की गई है। इसके अलावा दुआ मिर्जा आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया।